ریسنٹ فیکٹس کے ناظرین، حضرت امام مہدی کون ہے اور کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا ظہور ہو چکا ہے؟ اور امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو تب دنیا کے حالات کیسے ہوں؟ اور مسلمان امام مہدی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اور اصل امام مہدی کی پہچان کیا ہے؟ یہ وہ سب سوالات ہیں جو کم علم مسلمانوں کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، اور کچھ گمراہ کن لوگ ان کی اس کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ امام مہدی کا نسب کیا ہے، وہ کہاں پہ ظاہر ہوں گے، اور ان کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا صحیح احادیث پیغمبر کی روشنی میں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ المنورہ سے خیبر تک رہ جائے گی، تو وہ حضرت امام مہدی کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے باشندے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس آ کر انہیں باہر لائیں گے اور ان سے زبردستی بیعت خلافت کر لیں گے، حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے۔ یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی، اور غالباً حضرت امام کو طواف کرتے ہوئے بیعت پر مجبور کیا جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی خلافت کی خبر مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا، اور آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیدا میں، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ اس واقعے کی خبر سن کر شام کے ابدال اور عراق کے پرہیزگار لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کے مقابلے کے لیے ایک قریشی النسل شخص قبیلہ بنی کلب کے مردوں کا ایک لشکر بھیجے گا۔ قبیلہ بنی کلب میں اس شخص کی ننیال ہوگی۔ اس قبیلے سے حضرت امام مہدی کا لشکر جنگ کرے گا اور غالب رہے گا۔ یہ روایت مشکات شریف میں اور ابو داؤد کے حوالے سے روایت کی گئی ہے۔ اس کے شروع میں یہ بھی ہے کہ خلیفہ کے مرنے پر اختلاف ہوگا کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے، اور ایک صاحب یعنی حضرت امام مہدی یہ سمجھ کر مدینہ سے مکہ کو چل دیں گے کہ کہیں مجھے نہ بنا لے۔ حضرت امام مہدی کا حلیہ، نسب اور نام کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت علی و مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام سید رکھا ہے۔ اس کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام وہی ہوگا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ اخلاق میں میرے بیٹے حسن کے مشابہ ہوگا اور صورت میں اس کے مشابہ نہ ہوگا، یعنی اس کا حلیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام وہی ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام تھا، یعنی کہ حضرت آمنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا اور اس کا چہرہ خوب روشن نورانی ہوگا، ناک بلند ہوگا۔ یہ تو حضرت امام مہدی کا حلیہ، نسب اور نام ہو گیا۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی اور انسان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا۔ اس وقت خدا میری نسل اور میرے خاندان میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ ان سے پہلے لوگوں میں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، ہر جگہ ظلم ہی ظلم چھایا ہوا ہوگا، اور ان کے آنے پر ساری دنیا انصاف سے بھر جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے عدل سے آسمان والے اور زمین والے سب راضی ہوں گے، اور اس زمانے کی نیکی اور عدل انصاف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان ذرا سا پانی بھی برسائے بغیر نہ چھوڑے گا، اور خوب موسلا دھار بارشیں ہوا کریں گی۔ زمین بھی اپنے اندر سے تمام پھل پھول غلے اور ترکاریاں اگا دے گی، اور اس قدر غذاؤں کی بہتات ہوگی کہ زندہ لوگ اپنے مرہوں کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے دوست احباب عزیز و قربا بھی زندہ ہوتے تو اس عیش و خوشی کے زمانے کو دیکھ لیتے۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں مال اس قدر کثیر ہو جائے گا کہ اگر کوئی مٹھی بھر مال مانگے گا تو اس کو کپڑے میں دیا جائے گا، جسے وہ اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام مہدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی پر چلیں گے، اور ان کے زمانے میں ساری زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا، اور حضرت امام مہدی 7 برس حکومت کریں گے اور پھر وفات پا جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ناظرین گرامی، امام مہدی کا ظہور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچن پیشن گوئیوں کی روشنی میں ایک مسلمہ حقیقت ہے جو تاحال واقعہ نہیں ہوئی مگر قبل از قیامت اس کا وقوع ہو کر رہے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت ساری دنیا فتن و فساد، ظلم و عدوان، قتل و غارت اور خون سے لپٹی ہوئی ہوگی کہ ویسا ظلم و ستم آج تک اہل زمین نے نہ دیکھا ہوگا۔ امام مہدی کا نام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا اور ان کے والد کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا ہو۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف نام دو ہی ہیں، ایک محمد، دوسرا احمد۔ یہ دونوں قرآن میں بھی مذکور ہیں، لہذا امام موصوف کا نام محمد یا احمد بن عبداللہ ہوگا، اور امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی فاطمہ الزہرا کی اولاد اور حضرت حسن یا حضرت حسین سے ہوں گے۔ ظہور مہدی کے بعد ہر طرف خیر و برکت پھیل جائے گی، مال و دولت عام ہو جائے گا، امن و امان ہوگا، خوشحالی ہر طرف پھیل جائے گی، اور تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہوگی۔ امام مہدی کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے مدینہ کا مشرق مراد لیا گیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں یہ بات بیان فرمائی تھی اور یہی راج معلوم ہوتی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے دنیا کا مشرق مراد لیا جائے تو اس لحاظ سے مدینہ بلکہ مدینے کا مغرب بھی مشرق میں شامل ہوگا کیونکہ جغرافیہ کے اعتبار سے وہ دنیا کے مشرق میں ہے۔ علاوہ ازیں دونوں صورتوں میں مشرق کی تحدید نہیں کی گئی، لہذا مشرق کے عموم کی وجہ سے اس میں مشرق قریب، وسطی اور مشرق بعید تینوں شامل ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور مشرقی ممالک سے ہوگا نہ کہ غار سے۔ امام مہدی کا ظہور جس دن ہوگا وہ دن عام دنوں سے خاصا طویل ہوگا، اور یہ بھی ظہور مہدی کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ امام مہدی بیت اللہ میں پناہ گزین ہوں گے۔ کچھ لوگ بغرض جنگ ان کی طرف پیش قدمی کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کو بیت اللہ پہنچنے سے پہلے ہی بیدا چٹیل میدان میں زمین کے اندر دفنا دیں گے، اور مذکورہ لشکر کا زمین میں دس جانا امام مہدی کی محدودیت کے لیے جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور لوگ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد امام مہدی کو تسلیم کر لیں گے اور جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے نکل پڑیں گے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا، مگر خراسان والی کوئی روایت بھی بسند صحیح ثابت نہ ہو سکی۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تاحال ظہور مہدی کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، اگرچہ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ ضرور کیا ہے، لیکن ان کا یہ ڈھونگ زیادہ دیر نہ چل سکا اور اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ البتہ عوام کو چاہیے کہ جہلی مہدیوں سے بچنے کے لیے احادیث کی روشنی میں اصلی امام مہدی کی علامات و صفات کو یاد رکھیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔